میرے مہربان ڈاکٹر شیرشاہ صاحب، ڈاکٹر ٹیپو سلطان صاحب، یہ بھی کم نہیں ہیں یہاں، قاضی صاحب، ڈاکٹر شعیب صاحب اور مہربانوں، ساتھیوں، دوستوں، السلام علیکم۔ اتنی بات کی ہے آپ نے، میں نے سمجھتا کہ میں ادھر ہوں یا ہوا میں ہوں یا آسمان میں ہوں، کہاں پر ہوں؟ میں تو بولنا ہی بھول گیا جناب کہ میں کیا بولوں، کہاں بولوں، کہاں تک بولوں، انتہا کر دی ہے انہوں نے۔ تو میں تو ابتدا سے کچھ بولنا چاہتا تھا، وہ ابتدا بھی آپ نے چھین لیا۔ بہت شکریہ جی، آپ نے بہت کچھ کہا ہے، بس میں انسان ہوں، یہ بڑی بات ہے۔ یہ یقیناً میں نے اپنے بڑوں سے بھی سیکھا اور دوستوں ساتھیوں سے بھی سیکھا، شہید بھٹو سے بھی سیکھا، اس کے بعد بی بی سے بھی سیکھا کہ خدمت عبادت ہے۔ اس کو نصب العین سمجھ کر ہم نے اس کو شروع کیا، سماجی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ نہیں۔ معیشت کو یہ جانتے ہوں، میں تو میٹرک جب پاس کی تو اس وقت سبجیکٹ تھا میتھمیٹکس، اس کو ہم اس زمانے میں ارتھمیٹک کہتے تھے، تو بہت کمزور ارتھمیٹک، باقی سبجیکٹ میں بہت 80-90% اور سلواتے پڑھتا تھا کہ اس زمانے میں ہماری یہ پیپرز جاتے تھے بامبے میں، اس لیے سفارش وغیرہ کا کوئی سوال نہیں تھا۔ تو میں کہتا تھا کہ اللہ کرے کوئی اچھا کوئی آدمی ہو، سنگ دل نہ ہو، تنگ دل نہ ہو، پیار بھرا آدمی ہو جو مجھے مارک دے دے میتھمیٹکس میں۔ تو خدا کے فضل سے منیمم مارکس جو ہوتی ہیں 35-40 اس سے میں پاس ہوا۔ اب تو یہاں ماشاءاللہ بڑے میتھمیٹیشینس بھی ہیں، اکنامسٹ بھی جاننے والے ہیں۔ تو جناب جو کچھ ہم نے کیا وہ عبادت سمجھ کر کیا ہے، کوئی لالچ نہیں، اور لوگوں نے بھی مہربانی کی جو، تو وہ بھی اس لیے کی، لوگ تو بہت خرچ کرتے ہیں، کروڑوں روپے، اربوں روپے سیاست پہ اور الیکشن میں۔ جب میں نے پہلی الیکشن لڑی، جنرل الیکشن ایز ایم این اے، تو اکاؤنٹس دینے ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کو، تو سب نے دیے، کسی نے 50 لاکھ، کسی نے 10 لاکھ، 20 لاکھ۔ میں نے جی دی، اب پورا یاد نہیں لیکن ہزاروں میں تھی، 60,000 یا 50,000، اور وہ بھی جو ڈپازٹ ہوتی ہے الیکشن کی یا نامینیشن پیپر لینا ہوتا ہے اس کی، عوام کے طرف یا کیمپین میں دوستوں نے خود خرچ کیا، میں نے ایک دھیلا بھی خرچ نہیں کیا۔ اور آج تک یہی ہے، جو میرے ساتھ چلے ہیں وہ جانیں گے، جب الیکشن کے لاسٹ بی بی کے زمانے میں تھے، ایک الیکشن ہوا تو بی بی نے کہا کہ میرا تو لاڑکانہ میں خرچ ہوا ہے۔ میں نے کہا بی بی آپ کا کیسے ہو سکتا ہے خرچ، آپ لیڈر ہیں ہماری، اور
مقبول لیڈر ہیں، پھر بھی میں کہا پھر بھی میرا کافی خرچ ہوا، اب میں نہیں بتاؤں کتنا تمہارا خرچ۔ میں نے وہ جو سرٹیفکیٹ تھا اس میں خرچ لکھتے ہیں اور اس کی رسید دیتے ہیں، تو یہی بتایا تقریباً۔ میں نے کہا اس زمانے میں یہ شاید 1996 کی ہے یا 93 کی بات ہے، تو میں نے کہا جی میرا 1.5 لاکھ روپے خرچ ہوا۔ کہا کیسے تم فرشتہ ہو کیا ہو یہ کیسا؟ میں نہیں مانتی۔ میں نے کہا میں جھوٹا تو نہیں، سرٹیفکیٹ ہے اور الیکشن کمیشن کا سرٹیفکیٹ ہے۔ تو جناب آدمی کی اپنی خدمت ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، جدوجہد ہوتی ہے۔ میں جدوجہد میں بلیو کرتا ہوں، کیونکہ حکومت میں بھی رہے اور اپوزیشن میں بھی رہے، اور میرے اوپر کسی زمانے میں کیا بتاؤں، صرف یہ ہوا کہ جام صاحب آئے اور تب میں اپوزیشن لیڈر تھا سندھ اسمبلی میں۔ جام صاحب ہم سے جدا ہو کے اور جو ہم سے خفا تھے سمجھے، ان سے جا کے ملے اور اس وعدے پہ ملے کہ وہ چیف منسٹر بنے گے، تو کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنے۔ خوب دھاندلی کی کہ اس طرح سے بھی ہراؤں پیپلز پارٹی کو۔ بہرحال وہ چیف منسٹر بنے، تو وہاں سے 2-3 دفعہ میں نے تنقید تو کی، تو میرے پاس آ گئے۔ تو نزدیک بیٹھے ایک صاحب میرے اپنے دوست تھے، میں نے کہا آپ جگہ دو، چیف منسٹر صاحب ہیں میرے ساتھ بات کرنے آئے۔ تو ویسے ایسے کہا کیوں مجھ سے خفا ہیں، کیوں تنقید کرتے ہو؟ میں نے کہا جائز بات ہے تو میں ضرور کہوں گا، حق کی بات کہوں گا، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ چلے گئے تو باہر اخبار والوں نے پوچھا، میں نے کہا یہ مذاق کرنے آئے تھے اور ضرور اس کے دل میں کوئی اور بات تھی۔ بس چند روز میں انہوں نے مرڈر کیس ڈال دیا ہم پر، کم نہیں مرڈر کیس ڈال دیا، اور وہ بھی ایک نہیں کوئی 29 مرڈر۔ تو لوگوں نے کہا یہ شاہ صاحب تو مکھی بھی نہیں مار سکتے، آپ نے کیسے؟ خیر جناب وہ تو جج صاحب نے بھی دیکھا، حیرت کی ہے، آپ اتنے طاقتور ہو گئے، اتنے ہو گئے کہ آپ نے اتنے مرڈر کیے ہیں۔ میرے ساتھ 2 صاحب اور بھی تھے، لیکن مین مجھے انہوں نے انوالو کیا۔ کیس ویس چلا، کچھ تھا تو نہیں، پھر ہائی کورٹ میں گیا تو وہ بھی جج صاحبان سب جانتے تھے، پٹر سنگھ نائر تھا، تو انہوں نے کہا آپ کو کیسے انوالو کیا ہے انہوں نے، اب بیل کیسے دیں آپ کو، کیونکہ مرڈر کیس میں بیل تو نہیں ہوتی۔ میں نے کہا دیکھیں آپ جیسے سمجھیں انصاف کریں، ہے کچھ نہیں، ایک صرف گواہ تھا، اس کو بھی مار پیٹ کے 164 کرائی تھی، وہ بھی کورٹ میں بدل گیا۔ انہوں نے کہا جی میرا کیا قصور، میں کیا کروں، میں کیسے گواہی دوں جھوٹی، کیونکہ خدا کے پاس جانا تو ہے نا، میں تو نہیں، مجھے مارا خوب، اس میں تھانے پہ رکھا اتنے دن، کہا گواہی دو اور ان پر دو، خاص طور پر جام صاحب کی مہربانی تھی۔ اللہ رکھنے والا ہے، جسے اللہ رکھے کون چکھے۔ تو میرے عزیز دوستو، بہت سی وقت ہو گیا، ٹائم بھی ہو گیا، آپ کی سماعت خراچی کی ہے اور بہت کچھ بولے ہیں دوست، میں کیا اور میرے ساتھ کیا، عام آدمی ہوں اور رہوں گا اس طرح سے، کبھی فخر نہیں کیا، کبھی بڑائی نہیں کی کہ میں چیف منسٹر بنا یا
फेडरल मिनिस्टर बना और क्या क्या बना। ये इन्होंने बस एक बात कही कि शहीद भुट्टो ने, क्योंकि उनका प्रोग्राम था रोटी कपड़ा और मकान का, तो उन्होंने एक एग्रेरियन मैनेजमेंट मिनिस्ट्री बनाई, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री थी। उसमें फ्लोर मिलिंग, राइस हस्किंग, कॉटन जिनिंग, बेसिक इंडस्ट्री थी जी, वो बनाई। और जिसका टर्नओवर उस ज़माने में जो 24 करोड़ रुपए मंथली था। तो एकदम ऐसे वीकली कैबिनेट मीटिंग होती थी, एकदम उन्होंने, यूजुअल नहीं था वो, स्पेशल मीटिंग बुलाई सुबह को सवेरे। सब बैठे थे, हम तो कॉर्नर में बैठते थे, क्योंकि जूनियर थे। तो आई वॉज द जूनियर मोस्ट मिनिस्टर इन फेडरल कैबिनेट। तो उम्र के लिहाज से भी नहीं, तो बैठ के उन्होंने बिल्कुल बात की कि मैं ये रेडियो पे कह के आया हूँ। तो सब हैरत में थे कि इतना बड़ा मिनिस्ट्री बना रहे हैं। और मैं कॉर्नर में बैठा था, उसने कहा मैं इनको तफवीज़ कर रहा हूँ, ऐसे न अंगुली कर। सब सीनियर वजीर बैठे थे, ये वो हैरत में पड़ गए, बस ये कहकर चले गए अंदर। तो हमारे साथी जो थे करीब, उन्होंने कहा तुम्हें मार डाला नहीं, काम नहीं कर सकोगे और फिर शायद सियासत से उठ जाओगे। मैंने कहा अल्लाह मालिक है, उन्होंने कॉन्फिडेंस एतमाद लिया है, तो इंशाल्लाह इस एतमाद में मैं पूरा उतरूँगा। तो कहाँ पेशावर में इंडस्ट्री थी, कोई मर्दान में थी, कराची में थी, भागता रहा और वो भी बात करते रहे मुझे। तो मैंने वो टर्नओवर जो उन्होंने टारगेट दिया था, काजी साहब थे एजीएन काजी, बहुत माइजर आदमी, फाइनेंस सेक्रेटरी, उन्होंने कहा 6 महीने हो गए, आप बताओ कितनी कलेक्शन हुई है। मैंने कहा आपका अंदाज़ा क्या है? तो उन्होंने कहा तकरीबन उस ज़माने में 1 अरब का है। तो मैंने कहा नहीं, अच्छी तरह बताओ। तो उन्होंने कहा नहीं, 1 अरब का है। मैंने कहा ये 8.5 अरब रुपए 6 महीने में कलेक्शन। बहुत खुश हुए, हैरत में हुए, यार किसी को तुमने मारा, कहीं से चोरी की, डाका डाला? मैंने कहा कुछ नहीं किया, जो था वो कलेक्शन की, बाकी जो नहीं कर सकते वो उनकी अपनी, किसी को तंग नहीं किया, किसी को हैरेस नहीं किया। वॉलंटरीली उन्होंने जितनी देनी थी टैक्स या कीमत इन चीज़ों की, तीनों की, वो उन्होंने कीमत दे दी और किसान को उससे बहुत फ़ायदा हुआ। जो हमारा प्रोग्राम था कि किसान को, मज़दूरों को और मुख्तलिफ तबकों को, बस एक तरफ। चीफ मिनिस्टर बना तो उस वक्त भी जो अब हालत है, बेरोज़गारी थी, बहुत बेइंतहा बेरोज़गारी थी, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर्स भी यहाँ बैठे हैं। तो मैंने पूछा अपने चीफ सेक्रेटरी से, पहले ही बजट स्पीच थी, कोई चीफ मिनिस्टर बने 2-3 महीने हुए थे। जैसे मैंने कहा मुझे तो हिसाब किताब नहीं आता, वो चीफ सेक्रेटरी साहब थे, अकाउंट्स के आदमी। तो उन्होंने कहा सही है, वैसे तो अरबाब साहब थे चीफ मिनिस्टर, तो वही 15 या 20 अरब रुपए का खसारा छोड़ गए। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो देने वाला अल्लाह है, लेकिन मुझे यहाँ पहुँचाया है आदमी, गरीब आदमियों ने। रोज़गार की कोई बात बताओ कि किस तरह से हो सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप बेशक ऐलान कर दें 10-20 हज़ार।
لوگوں کے لیے. پھر میں کیوں کہوں 10-20 ہزار کے لیے کیوں کہوں. پھر انہوں نے کہا اچھا 40,000. بس میں پہلی اسپیچ میں ہی میں نے کہا کہ 50,000 ہیں پوزیشنس انشاءاللہ یہ دیں گے. تو چیف سیکرٹری فائنانس سیکرٹری یہ سارے بیٹھے تھے. ان کا صحیح کیا کیا, کہاں سے لائیں گے آپ, پہلے تو قرضہ اتارے نا پھر کہیں ادھر. میں نے کہا دینے والا اللہ ہے, قرضہ بھی اتر جائے گا, یہ جاب سے مل جائے گی. تو سب سے زیادہ پہلے 1500 اسامیاں تھرو پبلک سروس کمیشن ڈاکٹرز کو دی. اور اس میں یہ نہیں کہ لیڈیز نہیں تھی, کوئی 40-60% کا ریشو تھا. 40% ڈاکٹرس لیڈی ڈاکٹر اور 60% ڈاکٹرس تھے. جو آئے ان کو, اور میں نے نہیں کیا, تھرو پبلک سروس کمیشن 17 گریڈ کی پوزیشن تھی اور تنخواہ بھی بڑھائی میں نے. اور اپنے ہاتھوں سے ڈاکٹرس کو, یہاں کراچی میں سب سے زیادہ کراچی سے ڈاکٹرس تھے جناب. اور میں کیا بتاؤں گا, کراچی میں, خیرپور میں کم کیا ہوگا, کراچی میں نے زیادہ خدمت. کسی نے نہیں بتایا کہ ٹراما سینٹر جو بنا ہوا ہے فری ہے. گلگت سے آتے ہیں یہاں علاج کرانے, ڈاکٹرس بیٹھے ہیں, انصاف کریں گے. وہ NICVD ہے, کس حالت میں تھی ہم سے پہلے 2008 میں. بروئی صاحب کو میں پوچھنے گیا, ان کا ماموں ہے, میں ان کا بہنوئی تھا ہوں. چلیں, تو وہ ادھر بیمار تھے, تو اس میں کارڈیو ویسکولر سب کہتے تھے, NICVD تو ہم نے بنائی اس کو. تو میں گیا تو بڑوئی صاحب کی جو بیڈ تھا وہ تھوڑا نیچے تھا. اس نے کہا یار یہ کیا ہے, یہ تم ہو, اور یہ میری حالت تو دیکھو, ہارٹ کا پیشنٹ ہوں اور میری کمر جو ہے درد کر رہی ہے. یہ مجھے اسپیشل جو وارڈ ہے, مجھے اسپیشل جو کمرہ ہے مجھے دیا گیا ہے. تو میں تو یہاں اگر نہ بھی مروں تو یہاں مر جاؤں گا. یہ بروئی صاحب کے الفاظ, اس کو آپ دیکھیں. اب تو خیر جب میرا زمانہ تھا وہ ڈاکٹر سب جانتے ہوں گے کہ اس کو کہاں تک NICVD کا, اور وہ فری ہے. وہ بھی جہاں اس وقت سرجری کے لیے 1 مہینہ 2 مہینہ مریض کو ٹائم دیتے تھے ڈاکٹرس اسپیشلسٹ, وہاں ایک دم اگر ارجنٹ کیس ہے تو ایک دم لے لیتے ہیں. اور فیس جو اسپیشلسٹ کی تھی منیمم, سرجری کے لیے ڈاکٹر صاحب دوائی دیں گے, غلط بولوں تو آپ ضرور تائید نہ کریں. تو اس وقت بھی 5 لاکھ سے 6 لاکھ تھی, وہ فری ہو رہا ہے. نہ صرف یہاں ہو رہا ہے, پورے سندھ میں. خدمت کیا, میں آپ کا زیادہ سما خراشی نہیں کروں گا, وقت نہیں لوں گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے تو بڑی ماشاءاللہ اتنی زبان سلیس لیکن شاعرانہ. اور ڈاکٹر صاحب پھر شہنشاہ کا مہربان ہیں, وہ میرے, ان کا, ڈاکٹر ٹیپو کا, شعیب صاحب کا, اور قاضی صاحب کا, بہت شکریہ.